کثرت سے سادات بیٹھے ہوئے ہیں، تو میلاد مصطفیٰ ہے، بہت بڑی خوشی ہے۔ تو آل محمد کی دہلیز سے مانگنا عام خوشی ہے نہیں، دو سچوں کے ظہور کا جشن ہے۔ اور جو بابا جی آج ہستی تشریف لائی ہے وہ علی کی علی بیٹی شہزادی ام کلثوم کا بھی ظہور پر نور ہے۔ This is your monthly salary. Thank you, boss. Can I get my next month's salary earlier? No. شہزادی ام کلثوم کا بھی ظہور پر نور ہے۔ تو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج کا دن ہے، اس کے بارے میں بھی بات ضرور ہونی چاہیے، ایک دو جملے انشاءاللہ ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں، کیونکہ عام ہستیاں نہیں جو تشریف لا رہی ہیں۔ عام سے بندے کے گھر میں بیٹا ہو تو وہ بھی خیرات کرتا نظر آتا ہے، یہ تو کائنات کے سردار تشریف لا رہے ہیں۔ مانگنا حیدری، مانگنا ان کی دہلیز سے آج عطا کر رہے ہیں۔ اور یہ تاریخوں کا جھنجھڑی نہیں، ابھی یہ چاند نہ تھا، یہ تھے۔ ایک ہی تو بات ہے نہیں بزرگوں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، صغیرنا محمد، کبیرنا محمد، کلنا محمد۔ یہ سارے محمد ہیں اور سارے نور کا حصہ ہے۔ آپ سلامت رہیں، مالک سلامت۔ 4 لائنوں سے ابتدا کرتا ہوں میں میلاد کی، اور لکھنے والے اہل سنت شاعر ہیں راحت امروہی، بہت بابا جی پیاری لائنیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اب بہت ہے میرے سامنے، توجہ آپ نے کی ہے۔ اور جشن سننا اور ہوتا ہے، مجلس میں بیٹھنا اور ہوتا ہے۔ شہید استاد محترم بابا جی علامہ ناصر عباس ناظم شاہ جی مالک ان کے درجات بلند فرمائے، قبلہ کہا کرتے تھے کہ جشن سنے نہیں جاتے، جشن منائے جاتے ہیں۔ خوش ہو کے بیٹھیے گا آج، انشاءاللہ جو آئے ہیں وہ آپ کو عطا کر کے جائیں گے۔ جھولیاں پھیلا کے بیٹھیے، بہت بڑی خوشیاں ہیں۔ ماہ ربیع الاول ہے، پہلی بہار ہے، ابھی کچھ نہ تھا تو یہ تھے۔ عام ہستی کے میلاد میں نہیں بیٹھے ہوئے، اس مصطفیٰ کے میلاد میں جو نور اول ہے، جو حسن اول ہے، جو مخلوق اول ہے، جو گنتی کا پہلا عدد ہے، جو ابھی کچھ بھی نہ تھا بابا جی، تب نور مصطفیٰ تھا، اور پھر یہ آل محمد اس نور کا حصہ ہے۔ وہ ہستی تشریف لا رہی، مانگنا جھولی پھیلا کے بیٹھنا۔ 4 لائنوں سے ابتدا کرتا ہوں۔ بادشاہ کے میلاد کی وہ کیا لکھتے ہیں؟ زمزم و کوثر و تسنیم لکھ نہیں سکتا۔ بولنا آپ نے مالک سلامت رکھی۔ زمزموں بڑے ادب کے ساتھ بولنے کا عادی ہوں، میں بھیڑ چاہتا ہی نہیں ہوں، میں ممبر کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہوں۔ بابا جی مجھے یہ فرق ہی نہیں پڑتا کتنے بندے راضی ہوئے کتنے نہیں راضی ہوئے، آل محمد کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہوں، اس پاک ممبر کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہوں، کبھی اس ممبر پہ ہاتھ پاؤں نہیں چلائے، کیونکہ سارے بندے تو میرے نبی پہ راضی نہیں ہوئے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ آپ کی دعا چاہتا ہوں، اجر شہزادی کونین سے چاہتا ہوں۔ 4 لائنیں کائنات کی قیمت کی ہیں۔ زمزموں کوثر و تسنیم لکھ نہیں سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم لکھ نہیں سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں اے راحت، تیرے نام کی ایک میم لکھ نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہاں سلامت رہے، یہاں سلامت رہے۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں اے راحت، تیرے نام کی ایک میم لکھ نہیں سکتا۔ 2 سچے تشریف لا رہے، ایک ہے رسول خدا، وہ بھی صادق بابا جی، ایک ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سارے سچے ہیں، لیکن خاص لقب ہے ان 2 ہستیوں کے ساتھ۔ اور رسول خدا ارشاد فرما گئے، کہا کہ مولا آپ نے اپنے چھٹے بیٹے کے لیے کیوں کہا کہ وہ صادق ہے؟ اس وقت رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ صاحب ذکی صاحب تشریف لارے، مالک سلامت رکھے، زبان میں تاثیر پیدا فرمائے، کہا کہ میرے جعفر کے دور میں بہت لوگ امامت کا دعویٰ کریں گے، میرے اس بیٹے کے دور میں بہت سے لوگ امامت کا دعویٰ کریں گے،
بات ہے، کیا بات ہے، سلامت رہیے، ہاں سلامت رہے، مال سلامت رکھے. وہ سارے جھوٹے ہوں گے، میرا جعفر صادق ہوگا. تو ایک جملہ مولا جعفر صادق کی بارگاہ میں. ہر دن کھانے میں کیا بنے گا؟ گڈنس سے پوچھ لو. ہوگا. تو ایک جملہ مولا جعفر صادق کی بارگاہ میں. صاحب ذکی صاحب، دنیا کا بنایا ہوا امام، بہت بڑا فقیہ، جب بہت زیادہ بواجی علم حاصل کر کے درس سے نکلا، امام بن کے نکلا، کتابوں کی گٹھری ساتھ اٹھا کے نکلا. آج بھی دستور ہے، یہ سب کچھ ساتھ لے کے نکلتے ہیں. ذکی صاحب توا پرات بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، آٹا وغیرہ بھی ساتھ ہوتا ہے، لوٹا بھی ساتھ ہوتا ہے. بول میں رہا ہوں، ذمہ داری میری ہے، آپ سلامت رہے. یہ سب کچھ چیزیں ساتھ ہوتی ہیں. جب پوچھا جائے بھائی توے کی کیا ضرورت ہے بابا فرق شاہ جی، آٹے کی کیا ضرورت، یہ کہتے ہیں بھائی نکل رہے ہیں، کھانا بھی تو ہے، پیٹ پوجا بھی تو، جوان بولنا بھی تھوڑا، پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہے. لیکن عزادار حسین کا کتنا مطمئن ہو کے آتا ہے. آپ 10 دن ذکر میں رہتے ہیں، عزاداریوں میں رہتے ہیں. کوئی ایک بندہ یہاں سے کھڑا ہو کر رضوان کو بتا دے، ابھی پڑھنا چھوڑ دوں گا، کہ کوئی گھر سے روٹی لے کے آیا ہو، کوئی گھر سے آٹا لے کے. بابا جی آپ سلامت رہے. ہم تو کربلا تک جاتے ہیں، 85 کلومیٹر کا سفر ہے. کتنا کریم ہے مولا حسین جو 85 کلومیٹر میں دسترخوان لگا دیتا. آپ بھی گھر سے نکلتے ہیں، آپ بھی ذکر میں جاتے ہیں، آپ بھی عزاداری میں جاتے ہیں، آپ روٹی لے کے ساتھ نہیں جاتے. پوچھا جائے تو بھائی آپ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ تو عزادار مطمئن ہو کے بابا جی کہتا ہے دنیا و جہاں میں یوں رہتا ہوں چین سے. جس کا عقیدہ وہ میرے ساتھ ملنا. دنیا و جہاں میں جو حسین کا لنگر چھاتا ہے وہ میرے ساتھ ملنا. دنیا و جہاں میں یوں رہتا ہوں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے. مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے. دنیا جہاں میں یوں رہتا ہوں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی بڑا پڑھ کے دنیا کا امام بن کے گھر کو واپس بابا جی چلا کہ اب میں فقیہ بن گیا ہوں، اب میں امام بن گیا ہوں، اب اپنی علاقے میں جاؤں، اپنی بستی میں جاؤں. بسم اللہ کا صاحب مالک سے عطا فرمائے.